واقعہ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کے بے انت وسعت کے اس پار کعبہ کوسین اور ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمین ساعت میں اسی زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کے اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی تھی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توفق فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زمین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ کوسین اور ادنا تک اس کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء سب و سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے، تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اسی لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔
پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ کفار کا رد عمل اور رسول اللہ کا جواب۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی۔ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آ کر بولا، آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ شب معراج پر اللہ کی خاص عنایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ یہ تھا معراج کے سفر کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔